السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریۃہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ سورہ فاتحہ میں بارہا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو نماز پڑھنے والا ہر مومن اس کو پڑھتا ہے، چاہے کوئی صورتیں یاد رہو نہ یاد رہو. الحمد کا سورہ کا ہر ایک کو یاد ہے. الحمد کے سورے کے تو ہر کوئی حافظ ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیرے بندہ بھی اللہ سے عرض کر رہا ہے، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہم مدد کرنے کا اور عبادت کا دونوں معاملہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں. عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہم عبادت کس کس انداز سے کرتے ہو تو عام بات ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں. نماز کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، روزے رہ کر عبادت کرتے ہیں، زکات دے کر عبادت کرتے ہیں. فرائض کی تکمیل کے ساتھ عبادت ہے، مگر بعض عبادتیں وہ بھی ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا رہیں، ہم اچھا عمل کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں. یاد رکھیے، جو چیز ان کو حاجت پہنچا سکتی ہے وہ عمل کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ نہ رہنا کہ صرف ہم نماز پڑھ لیے بس بہت بڑی بات کر لی ہے، روزہ رہ گئے تو بس ہم اس کے ہٹ کے ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، روزے نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم جہاں جہاں سے تم کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر میں اضافہ کر سکتا ہے، تم اسے تلاش کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو بعض وقت تمہارے کئی نیکیاں رہیں گے، اس کے باوجود ایک آدھ نیکی کے لیے تم بڑے مجبور رہے. اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس شہرت نہ ہو، جس کے پاس عزت نہ ہو، شاید یہ مفلس ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ مفلس نہیں ہے. مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سب کچھ رہے گا لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ خالی رہے گا. وہ سب سے بڑا مفلس رہے گا. اب امید آزاد ہے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، ہمارے اعمال کو ہم درست کرنا. یاد رکھیے، یہ بعض مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ بعض مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ بولنے کی سامنے والوں کو عادت ہے، مگر بولنے والا بھی آپ کو معلوم ہے. ہمارے خطیب صاحب اوپر ٹھہرتے ہیں، خطیب صاحب کو ٹھہرنے سے پہلے کئی باتوں کو اپنے ذہن میں لانا پڑتا ہے. مواد کو ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے. مواد جب ایک جگہ ہوتا تو خطیب صاحب خطبہ دے سکتے ہیں، وائس صاحب بات کر سکتے ہیں، مقرر صاحب اپنی تقریر کر سکتے ہیں. ورنہ کتنا بھی ہم اگر آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمارے سینے کو نہیں کھولا ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے. بندے کا سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوں سمجھتے میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آواز رہتی ہے، زبان رہتی ہے، ہوٹ رہتے ہیں، ہاتھ رہتے ہیں، حلق موجود ہے لیکن بھولا ہے. آنکھ ہے، سب کچھ آنکھ کے آدھا موجود ہے لیکن اندھا ہے. کان ہے، کان کے اندر سب چیزیں موجود ہے مگر بہرا ہے. کیا ہے؟ اللہ فرما دیا، دیکھو چیزیں رکھنا تو ایک جگہ ہے لیکن اس کا حق
اس کی سماعت دینا میرا کام ہے، نظر کو تمہارے نظر بنانا میرا کام ہے۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طالب علمی کے دور میں بچپنے میں آپ کی آنکھیں چلی گئی اور آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اماں جان اپنے صاحبزادے، ایک دوسرے صاحبزادے، چاہنے والے ماں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ماں ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کری۔ ابھی اس سے پہلے جملے میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا یہ کہ والدین کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے۔ والدین کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر تم والدین کی زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے پیر دباتے رہے تو بھی حق ادا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ماں جو اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس پیٹ کے وزن کو لے کر جو پھرتی ہے، اگر ایک بیٹا اپنی ماں کے اگر رات دن میں اس کی خدمت کرتا رہے، رات دن اس کے اوپر جان نچھاور کرتا رہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں۔ ماں کا مقام، باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے نہیں، ہم لوگ بولتے ہو ماں تو بابا ہے، کیا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے انہی کی دعاؤں سے اگر کوئی بن سکتا ہے تو انہی کی دعاؤں سے، اگر کوئی تباہ ہو سکتا ہے تو انہی کی بددعاؤں سے۔ حضرت پیرانے پیر کو کس کی دعا تھی؟ اماں جان کی دعا تھی، اماں جان کی نصیحت تھی، جا بیٹے علم حاصل کرو، نام روشن کرو۔ آج دیکھو ہر ممبر پہ ہم حضرت کا نام لیتے ہیں۔ جتنے بزرگوں کے واقعات اگر ہم سنتے ہیں تو عجیب معاملہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے محبت ادا کر دیا، جاتے مطلب اپنے بیٹے کو کہہ دیا بیٹے اب آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اب ہم آپ کی صورت قیامت میں ہی دیکھیں، بیچ میں نہیں دیکھنا ہے ہمارے۔ ہم اپنے بیٹے کو گھر سے رخصت نہیں کرتے۔ پہلے ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب فرما لیتے اکثر تقاریر میں کہ یہاں سے اگر کسی کا تبادلہ ادھر کو ہو گیا تو پورا خاندان اس کو جمع ہو کے امام ضامن بن کے روانہ کرتا تھا۔ اب یہاں سے ہمارے بچے کہیں سعودی عرب جا رہے آ رہے ہیں تو چلے گا دور، کیونکہ جو میلوں کا سفر اور پانی کے جہاز سے مہینوں کا سفر تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ترقی ہو گئی گھنٹوں میں پہنچ رہے ہیں۔ دیکھ سو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو جب میں چاہتا ہوں تو ہوا میں بڑے سے بڑے جہاز کو اڑا دیتا ہوں، اور جب میں نے چاہتا تو باہر اوپر والے جہاز کو زمین میں پھنسا دیتا ہوں۔ اب ہمارے تبلیغی جماعت کے پیچھے ایک نئی بات پیدا کر، یہ پہلے مسلمانوں کے دشمن، پھر جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں ان کے دشمن، جہاں جہاں اللہ کا دین کا کام ہو رہا ہے کام کرنے والوں کے دشمن۔ یہ حکومتوں کو صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ مسلمانوں کو کس انداز سے سخت دے تکلیف دے، مگر ان کو نہیں معلوم کہ جب جب اسلام کو کمزور کیا گیا اللہ نے نئے سرے سے اسے اتارا۔ جب یہ لوگوں نے اسلام کو دفن کرنا چاہا، ایک مسلمان کھڑے ہو کر ایسا عمل کیا کہ لاکھوں مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آج پریشان کیوں ہے معلوم امریکہ، لندن کیوں پریشان ہے، یہ انگریز کیوں پریشان ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسلیں ان کے پاس سے چلے جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں دیکھے ابا بابا اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایسے عشرت میں، نہ نکاح ہے، نہ شادی ہے، نہ میزبانی ہے، ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا عمل ہے؟ میرے والد والد رحمۃ اللہ علیہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں کچھ لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت یہاں سے تشریف لے گئے تھے میناکشی پورم کا پیسہ ہے، تو وہاں جب اسلام کا قبول کرنے کا مسئلہ آیا تو ایک بچے سے کہا کہ بھائی پہلے میں اپنے کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تو ایک بالکل کم عمر بچہ جو اپنے کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس نے کہا تھا جب ہمارے پاس باقی نہیں تھی